نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے واقعات رونما ہوئے اور انہی میں سے 27 رمضان المبارک کو قرآن کریم کا نزول بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ پستی کا شکار ہے۔ اس کا بنیادی مقصد، بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو الماری تک محدود کر رکھا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو دیکھیے، جن لوگوں نے قرآن کریم کو سینے کے ساتھ لگایا، قرآن کریم کے ساتھ محبت کی، قرآن کریم کو سمجھا، اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، کتنے بڑے انعامات سے نوازا۔ تو آئیے ہم بھی انہی کی طرح قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو ہمیں قوانین بتلائے ہیں، ہم ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو ہمیں راستے دکھلائے ہیں، ہم انہی راستوں پر چلتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ ابھی جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں وہ بقیہ مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں، اور بالخصوص جو ہم سے پہلے والے حضرات گزرے ہیں، اکابرین دیکھ لیں، ائمہ حضرات دیکھ لیں، مجتہدین کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، تو ان لوگوں نے اگر عروج حاصل کیا، ان کو اللہ نے اگر مقام دیا ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کو الماریوں تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ ان لوگوں نے قرآن کریم پر عمل کیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے قوانین بتلائے ہیں، ان قوانین کو اپنی عملی زندگی میں لایا تھا، تبھی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی ہمارے امام ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی تصانیف کو دیکھ کر، ان کی کتابوں کو دیکھ کر سکھوں نے اسلام قبول کیا۔ تقریباً 99 کے قریب سکھ تھے۔ جب وہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضرت امام محمد سے سوال کیا، پوچھا
کہ آپ کا حافظہ اتنا تیز کیوں ہے؟ تو امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تب تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جب میری پیدائش ہوئی تو جب ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو کبھی بھی بغیر وضو کے میری ماں نے مجھے دودھ نہیں پلایا، اور جب میری ماں جھاڑو لگاتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرا حافظہ اتنا قوی کر دیا۔ اور بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو روزمرہ زندگی میں اپنا معمول بنا لیا ہے تو اللہ نے ان کی ساری مشکلات کو دور کر دیا ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں شفا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے، یعنی کہ پورے کا پورا قرآن شفا سے بھرا ہوا ہے، شفا ہی شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے قرآن کریم رحمت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں دوسری جگہ بھی آتا ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہی ہم کریں گے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے اور اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وقت کے نبیوں کو معجزہ عطا کیا۔ اس وقت جو حالات کا تقاضا تھا تو اسی طرح کے ان کو معجزات ادا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جب اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت طب کا دور تھا، تو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ کو طب کا کیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بقیہ انبیاء کرام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھیں، جب ان کو نبوت ملی تو اس وقت جادوگروں کا عروج تھا، تو اللہ رب العزت نے اسی طرح کا معجزہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کیا۔ اور پھر ان کے جو معجزے تھے وہ ان کی نبوت تک تھے، جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی تو میرے پاک پیغمبر کے جس طرح کے اور معجزات ہیں اس طرح قرآن کریم بھی ایک معجزہ ہے۔ جس طرح میرے پاک پیغمبر کی نبوت قیامت کی صبح تک ہے، اس طرح قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے، یہ بھی قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اور دیکھیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم لوگ ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا، جب ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو تب ہم لوگ دن بدن پستی کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے جو ہمیں مقام عطا کیا تھا وہ یہی قرآن کے ذریعے تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے 64 لاکھ مربع میل تک اگر حکومت کی ہے تو وہ اس قرآن کے ذریعے کی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہر قوانین
اندر زندگی کے اصول ہیں، ہر ذرے ذرے قوانین کے اندر قرآن کریم قوانین سے بھرا ہوا ہے. لیکن ہم لوگ آج دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، گھروں میں بے برکتی آ چکی ہے اور طرح طرح کے مسائل ہیں، اور ان مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن ہے. اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لیں، اس پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کی تفسیر پر غور کریں اور اس کو پھر اپنی عملی زندگی میں لائیں، تو یہ ساری کی ساری بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی. تو آئیے آج سے یہ عزم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو صرف ہم الماریوں تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور ہر روز ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. جب ہم اس طرح کریں گے تو پھر دیکھ لینا کہ زندگی کی قید تبدیل ہو جائے گی. اب آپ سورت ملک کو دیکھ لیں کہ اگر صرف 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اگر کوئی انسان سوتے وقت سورت ملک کی تلاوت کر لے، تو جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اولاد چھوڑ دے گی، مال جو جس طریقے سے کمایا تھا وہ بھی یہاں رہ جائے گا، گاڑیاں بنگلے سب کچھ یہاں رہ جائے گا. لیکن اگر اس نے قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لایا تھا، اس پر عمل کیا تھا، تو قرآن اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، قبر تلک قرآن ساتھ ہوگا. سورت ملک کی جو روز مرہ کی زندگی میں رات کو سوتے وقت تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، تو قبر کے اندر سورت ملک ان کے لیے روشنی کا باعث بنے. اور اس طرح فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے، تو جس وقت اس پر موت آئے گی تو اس کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے. یہ ساری کی ساری قرآن کے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ قرآن کے معجزات ہیں. کیوں؟ اس کے اندر، اور آج ہم بے برکتی کا جو شکار ہیں وہ یہی وجہ ہے، ہم نے قرآن کو پس پوچھ ڈالا ہوا ہے. اس قرآن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اب ہر آیت میں، ہر لفظ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے. تو ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.